السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس سے کسی کو بھی رخصت نہیں ہے، یہ سب پر فرض ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، اور اگر لیٹ بھی نہیں سکتا تو محض اشارے سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلم اور مشرک میں فرق محض نماز کا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور بعد میں آنے والی نسلوں کو نماز کی تاکید کی۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ترین وصیتوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی نماز کی اپنی طرف سے کوتاہی یا غلط فہمی نہیں برتتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ کہ جب ایک جنگ کے میدان میں جناب علی کو تیر لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر نکالنے والوں سے صدا کی کہ جب میں نماز ادا کر رہا ہوں گا تو اس وقت تیر نکال لینا، کیونکہ اس وقت مجھے درد نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت میں پوری طرح سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گا۔ دوستو، یہ وہ ہستیاں تھی کہ جنہیں ہم فالو کرتے ہیں، جن کے نقش قدم پر ہم چلتے ہوئے اس دنیا میں اور اگلی ہمیشہ والی زندگی میں ہمیں فلاح ملے گی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ان نمازی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جنہوں نے اتنے انہماک کے ساتھ نماز ادا کی کہ جنہیں کچھ خبر نہیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور نماز میں بھی پھر ان کی یوں حفاظت کی کہ اللہ اکبر۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی اس ریکارڈ ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کسی کھلی جگہ پر جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہا ہے، اور یہ نمازی جب حالت قیام میں آتا ہے تو کہیں سے کوئی ایک آوارہ کتا کہیں سے اس کی طرف آتا ہے۔ آوارہ کتا دوستو اکثر پاگل ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی کو کاٹ لیں تو ان کی جان تک کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مگر دوستو، اللہ کی شان دیکھیے کہ صاحب ایمان شخص کو یہ ایسے انہماک کے ساتھ نماز ادا کی، حتیٰ کہ جب کتا اس کے سامنے بھی بیٹھا رہا تو اس کے بدن میں کوئی لرزش پیدا نہ ہوئی اور نماز میں کوئی خلل نہ آیا۔ یہ شخص پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع و سجود میں مشغول رہا۔ دوستو، یہ نماز ہی کی برکت تھی، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ جانور اس کے جانب دوڑتا ہوا تو آیا، مصلی سے صرف چند دور ایسے رک گیا کہ جیسے اسے کسی غیبی طاقت نے روک رکھا ہو، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلا شبہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو بدلے میں نماز بھی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح سے دوستو، نماز کی کرامت کے کئی دوسرے واقعات ہیں جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان میں سے کچھ واقعات آپ کے سامنے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد یقیناً نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کو علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، انڈونیشیا دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جس کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، اور دوستو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو علاقے جنگلات پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں پر دوسرے حشرات الارض بھی بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ جکارتا کی جامع مسجد کے امام سے ایک نوجوان اپنی الجھن کے بارے میں عرض کرتا ہے، امام صاحب، میں نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز پر کھڑا تھا، حالت قیام میں تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری جائے نماز پر سے ایک لمبا سانپ گزر رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک سانپ تھا، اور یہ آگے بڑھنے کی بجائے میری سجدہ کرنے کی جگہ پر رک جاتا ہے۔ میں نے قیام میں اپنی تلاوت کو لمبا کر دیا تاکہ یہ گزر جائے، میرا دھیان نماز ہی کی جانب لگا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپ کو دیکھ کر اس کے ڈر کی وجہ سے میں غافل ہو جاؤں اور اللہ کے آداب کی کہیں بے حرمتی نہ کر جاؤں۔ لیکن دوستو، وہ سانپ اس جگہ سے نہیں ہٹا۔ نوجوان کہتا ہے کہ اس سانپ کی نگاہیں مسلسل میری طرف تھی، لیکن اس کی حرکت سے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرے اوپر حملہ کرے گا۔
میں جو کہ بآواز بلند تلاوت قرآن کر رہا تھا اور شاید اسی وجہ سے وہ سن کر وہاں رک گیا تھا، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ اللہ کے حکم سے مجھ پر حملہ نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو میں رکوع میں چلا گیا۔ لیکن وہ نوجوان بتاتا ہے کہ جو ہی میں رکوع کرنے کے لیے جھکا تو سانپ ڈر کے مارے پیچھے کی طرف ہوا، اور مجھے لگا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہے اور یہ شاید مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور سانپ کو وہیں پر ختم کر دیا۔ اب مجھے میرا دل ملامت کرتا ہے کہ اگر اللہ پر میرا صرف اتنا ہی یقین تھا کہ تو نے صرف ایک سانپ کے ڈر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب کو بھلا دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ کیا میں نے کوئی گناہ کا عمل کیا ہے؟ دوستو، امام مسجد خاموش رہے، اس نوجوان کی محبت کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس پر رشک کرنے لگے۔ امام مسجد کہنے لگے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمان ہیں جو کہ انسانی جان کے متعلق ہیں۔ ایسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری والدہ تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توڑ ڈالو، تو یقیناً اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے، اور بے شک جان بچانا احسان عمل ہے۔ لیکن آپ کی بیان کردہ اس واقعے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جب تک آپ حالت نماز میں تھے تو سانپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ پیارے دوستو، بے شک نماز اللہ کا وہ حکم ہے جس کے کام کرنے والوں کو اللہ خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوستو، اسی طرح سے نماز کے حوالے سے بہت سارے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جنہیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک نماز میں ہی اللہ کے بندوں کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا کہ نہ صرف وہ انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درندے اور جنگلوں کے جانور بھی ان کے تابع تھے۔ نماز تو شاید ہم سبھی پڑھتے ہوں اور تمام ارکان نماز صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہ ہوا ہو تو نماز، جس کو مومن کی معراج کہا گیا، تو اس کی روح کو ہم حاصل نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں آپ کا مسجد جانے کو دل مچل جائے اور آپ کے قدم آپ کے خود بخود مسجد کی طرف چل لے جائیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی گزری ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب انسان یہ کہتا ہے، دائیں بائیں سے اپنا تعلق کاٹ کر میں نے رخ کر لیا اس اللہ کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ توجہ اندر سے یعنی روح کی توجہ کا ذکر ہے، اور روح کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔